ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شانهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تعالى أيضا في كلامه المبين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ اللہ أكبر. يا رسول الله يا علي. تمام حاضرین مومنین کی خدمت میں آج کی عید سعید کی جو ایک ڈبل قسم کی عید ہے، تبریک عرض ہے اور اللہ سے التجا ہے کہ خداوند منان بحق حضرت جناب سید الانبیاء والمرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بحق امام ششم حضرت جعفر صادق علیہ السلام ان دونوں ہستیوں کی ولادت باسعادت کے جشن میں شریک ہونے والوں، اس جشن میں تعاون کرنے والوں اور اس جشن سے اظہار عقیدت کرنے والوں کو اپنی تبریک سے مالا مال فرمائے اور ہماری دنیا اور آخرت کی سعادتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جو حاجات کسی بھی مومن یا مومنہ کے دل میں ہیں، بحق معصومین علیہ السلام حاجات کو پورا فرمائے اور جو مشکلات درپیش ہیں ان مشکلات سے نجات عطا فرمائے۔
قومی مشکلات کو بھی آسان فرمائے، ملی مشکلات کو بھی آسان فرمائے، اجتماعی مشکلات کو بھی آسان فرمائے اور انفرادی مشکلات کو بھی آسان فرمائے، دنیاوی مشکلات بھی آسان فرمائے اور اخروی مشکلات بھی آسان فرمائے۔ ہر مشکل کی آسانی کے لیے اور ہر حاجت کی برابری کے لیے بالکل مل کر بآواز بلند صلوات اللہ رب العزت نے جو ہمارا سب سے بڑا محسن اعظم ہے اور سارے احسانات کی بارگشت اس ذات بالا صفات کی طرف ہوتی ہے۔ کوئی بھی احسان جو بھی ہم اپنے ذہن میں فرض کر سکتے ہیں، اس احسان کی بنیاد اللہ رب العالمین کی طرف ہوتی ہے، اور سب سے بڑا احسان اللہ نے ہم لوگوں پر جو کیا ہے اس کا ان دو آیات میں تذکرہ کیا ہے۔ میں آپ کی توجہ اس کی طرف مبذول کرا کر چند جملے عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جو متوجہ ہیں بآواز بلند صلوات۔ واضح ہے کہ اللہ نے اپنے تعارف میں سب سے پہلے جو آیت نازل کی ہے، اگر دقت کے ساتھ غور کیا جائے، اگرچہ کہ مشہور تو یہی ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق والی جو سورہ مبارکہ ہے، اس کی یہ جو پہلی آیت ہے اقرأ، یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت کریمہ شہرت رکھتی ہے۔ لیکن کیا اس صورت سے پہلے بھی بسم اللہ موجود ہے یا بسم اللہ موجود نہیں ہے؟ تو آپ کا جواب کیا ہے؟ یہ جو سورہ علق ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس سے پہلے بسم اللہ موجود ہے یا موجود نہیں ہے؟ 114 صورتوں میں سے سوائے ایک صورت کے جو سورہ براءت ہے، باقی 113 صورتوں میں بسم اللہ موجود ہے۔ کیا بسم اللہ اللہ کی آیت ہے یا ویسے ہی کوئی جملہ ہے؟ اللہ کی آیت ہے۔ نازل ہونے والی آیات میں سے ہے یا نازل نہ ہونے والی آیات میں سے؟ اور بعض روایات اس امر کی تصدیق کرتی ہیں کہ رسول اکرم پر جو بھی کوئی صورت نئی نازل ہوتی تھی اور اس کا آغاز ہوتا تھا تو اس کا علم بسم اللہ کے نازل ہونے سے ہوتا تھا۔ یعنی قرآن نازل تو اکٹھا نہیں ہوا، نجمن فنجمن نازل ہوا ہے، تھوڑا زیادہ کر کے نازل ہوا ہے۔ کبھی پوری صورت نازل ہوئی ہے تو کبھی چند آیات نازل ہوئی ہے تو کبھی ایک آیت نازل ہوئی ہے۔ آج تمہارا امتحان ہے، آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، بتائیے آپ کو یاد ہے کوئی ایسی ایک آیت جو اکیلی نازل ہوئی ہو؟ بآواز بلند صلوات۔ آپ نے میرا سوال سمجھ لیا، کیونکہ قرآن نازل ہوا ہے، کبھی کچھ پوری صورت نازل ہوئی ہے، کبھی صورت کا کچھ حصہ نازل ہوا ہے، اس حصوں میں سے کبھی چند آیات نازل ہوئی ہیں، کبھی 2-3 آیات نازل ہوئی ہیں، اور کبھی اکیلی ایک آیت نازل ہوئی ہے۔ تو آپ جتنے مومنین تشریف فرمائیں اپنے ذہن پہ زور دیجئے، آج کی عید کی برکتوں سے سوچئے کہ کوئی ایک آیت ایسی آپ کو یاد ہے جو اکیلی نازل ہوئی ہے۔ بآواز بلند صلوات۔ چونکہ خدام صاحب نے کوئز پروگرام جو ہے اس کو کافی منظم کیا ہے اور کافی مروج کیا ہے، اب تو تقریباً ہر ایسے موقع پر ہر امام بارگاہ میں
کوئی اس پروگرام ہوتے ہیں اور لکھے ہوئے سوالات اور جوابات ہوتے ہیں، اچھی باتیں ہیں، اس لیے کہ یہ سوالات آپ کے ذہن میں معلومات کو منظم کرتے ہیں اور آپ کے ذہن کو قرآن مجید اور محمد و آل محمد کی طرف رغبت دیتے ہیں۔ تو آج تھوڑا سا تذکرہ چند منٹ کے لیے اس حوالے سے میں کرنا چاہ رہا تھا کہ ذہن پہ زور دیجئے اور سوچئے کہ قرآن کی کوئی ایک آیت آپ کو ایسی یاد ہے جو اکیلی نازل ہوئی ہو؟ اچھا، تو یاد رکھو اکیلی نازل ہونے والی ایک آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور بھی آیات ہیں جو اکیلی نازل ہوئی ہیں، کوئی فقط یہ ایک آیت نہیں ہے، لیکن میں نے یہ چاہا کہ تھوڑا سا آپ پر سوالی انداز سے روز جو حدیث کے ساتھ سنتے تھے پڑھتے ہو اور کثرت کے ساتھ ماشاءاللہ شیعہ مینی میں مردوں اور عورتوں میں حدیث کے ساتھ کی تلاوت ہوتی رہتی ہے، تو ذرا این پاسوی سوال کر کے دیکھا تو صحیح۔ تو آپ حدیث کے ساتھ کیا بیان کر رہی ہے؟ انما یرید اللہ والی آیت اکیلی نازل ہوئی یا چند آیات کے اندر نازل ہوئی؟ جبرائیل امین آئے، پنجتن پاک چادر کے زہرا کے نیچے موجود تھے، تو کیا تحفہ لائے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 114 صورتیں، کیسے پتہ چلتا تھا کہ اب نئی صورت شروع ہو گئی ہے؟ یہ بھی آپ لوگوں کے ذہن میں راسخ ہونا چاہیے کہ جیسے آپ کے سامنے قرآن مجید بسم اللہ سے لے کے والناس تک موجود ہے، اسی طرح تو نازل نہیں ہوا۔ دیکھیے آیت تطہیر، کچھ قرآن اس سے پہلے نازل ہو چکا تھا اور کچھ قرآن اس کے بعد نازل ہوا، ٹھیک ہے؟ یہ کھڑی ہوئی ہے، اچھا مثلا سورہ فاتحہ، وہ آیا سب سے پہلے نازل ہوئی یا نہیں؟ سورہ البقرہ دوسرے نمبر پر نازل ہوئی یا نہیں؟ تو اس کو اگر آپ یوں سوچیں، سورہ بقرہ مکی صورتوں میں سے ہے یا مدنی صورتوں میں سے ہے؟ سورہ بقرہ، سورہ بقرہ کون سی ہے؟ دوسری صورت، یہ گاں دا قصہ ہے۔ تو یہ صورت دوسری صورت ہے ان 114 صورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے۔ اس وقت قرآن مجید میں کتنے نمبر پر ہے کون سی صورت، مکی یا مدنی؟ ہاں بھائی، کوئی قرآن چاہے دیکھے سورہ بقرہ کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے۔ ایک بندہ اٹھے بھائی قرآن چاہو، تو صحیح میں سنن دیا دیو، کوئی تھوڑے دیکھن دیا دی تھی ہو۔ آپ اٹھائیں قرآن مجید دیکھیں، سورہ البقرہ کے ساتھ لکھا ہوا ہوگا مکیتن یا لکھا ہوا ہوگا مدنیتن۔ ہاں صحیح، پڑھو صحیح۔ الف لام میم کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، سورہ البقرہ مدنیتن، ٹھیک ہے۔ مدنی کون سی ہوتی ہے؟ جو مدینہ میں نازل ہے، یعنی مدینہ میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن ایک تقسیم وقت کے اعتبار سے بھی ہے مکی اور مدنی کی۔ کیسے؟ حضرت کی ہجرت سے پہلے جتنی نازل ہوئی وہ مکی ہے، اور حضرت کی ہجرت کے بعد جتنی نازل نہیں ہو، یعنی اس کو ہم یوں تقسیم کر سکتے ہیں، جب تک رسول اکرم مکہ مکرمہ میں تشریف فرماز تھے، جتنا قرآن اس زمانے میں نازل ہوا وہ سارا کیا ہے؟ مکی ہے۔ اور جب رسول اکرم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے اور آپ کی رہائش مدینہ منورہ میں ہو گئی، پھر جتنا قرآن نازل ہوا وہ کیا ہے؟
مدنی ہے۔ سورہ بقرہ کہاں نازل ہوئی؟ یعنی حضرت کی ہجرت کے قرآن مجید میں کہاں رکھی ہوئی ہے؟ دوسرے نمبر پر۔ کیا اس دوسرے نمبر والی سورت سے پہلے مکے میں بہت سارا قرآن نازل ہو چکا تھا یا نہیں؟ جی، مثلاً سورہ فاتحہ پہلے نازل ہو چکی تھی، سورہ قل اعوذ برب الفلق یا قل اعوذ برب الناس یا قل هو اللہ احد، یہی سورہ توحید جو ہے یہ نماز میں مدینے میں آ کے شامل ہوئی ہے یا مکے میں بھی پڑھی جاتی تھی؟ جب رسول اکرم مکے میں نماز پڑھتے یا پڑھاتے تھے تو اس میں سورہ توحید سورہ حمد کے ساتھ پڑھتے ہوں گے یا نہیں پڑھتے ہوں گے؟ تو اس وقت نازل ہو چکی ہوگی نا۔ تو بہت ساری صورتیں ہیں جو لکھی ہوئی بعد میں ہیں اور نازل پہلے ہوئی ہیں، اور بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جو لکھی ہوئی بعد میں ہیں یا لکھی ہوئی پہلے ہیں اور نازل بعد میں ہوئی تھیں۔ تو یہ کیسے پتہ چلتا تھا کہ نئی صورت نازل ہونا شروع ہو گئی ہے؟ سوال ہے۔ تو جواب یہ ہے، جب بھی کبھی بسم اللہ نازل ہوتی تھی تو سمجھ آ جاتا تھا کہ اب نئی صورت شروع ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ پوری صورت اکٹھی نازل ہوئی ہو۔ ایسا ہو سکتا تھا بسم اللہ نازل ہو گئی، ایک نئی صورت شروع ہو گئی، ابھی بہت ساری صورتیں نامکمل تھیں، تو جو ہے مثلا سورہ بقرہ اکٹھی نازل ہوئی یا ٹکڑے ٹکڑے کر کے نازل ہوئی۔ یہ جو 250 کے قریب آیتیں ہیں، 2.5 پارے کے قریب آیتیں ہیں، یہ ساری اکٹھی تو نازل نہیں ہوئی، ان میں سے کچھ پہلے کچھ بعد میں، اسی طرح، اور ترتیب بھی ضروری نہیں۔ تو قرآن مجید کا سسٹم جو ہے وہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس میں بھی بہت سارے رموز و اسرار ہیں اور ان سے آپ کو فیضیاب ہونا چاہیے۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ تو اس لحاظ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سب سے پہلی آیت کے طور پر نازل ہونا چاہیے، تاکہ قرآن کے نزول کا جو آغاز ہے وہ بھی کس سے ہو؟ بسم اللہ سے ہو۔ بسم اللہ میں اللہ نے اپنے کیا ہونے کا اظہار فرمایا ہے؟ رحمان اور رحیم ہونے کا اظہار فرمایا، ٹھیک ہے۔ جو رسول اکرم کی رحمت ہونے کا قائل ہے ذرا غور تو کرے کہ اس رحمان اور رحیم اللہ نے سب سے بڑی رحمت ہم پر کیا فرمائی؟ زمین پیدا کی ہے، یہ سب سے بڑی رحمت ہے۔ آسمان پیدا کیا ہے، یہ سب سے بڑی رحمت ہے۔ سورج پیدا کیا ہے، سب سے بڑی رحمت ہے۔ سمندر پیدا کیے ہیں اللہ کی، یہ سب سے بڑی رحمت ہے۔ کون سی بات ہے جس کو ہم اللہ کی بے کرار رحمت میں سے سب سے افضل و اشرف و اعلیٰ رحمت کے طور پر تسلیم کر سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے خود نبی اکرم کو رسول بنا کر بھیجنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن بھی تو انہی کے صدقے آیا ہے۔ قرآن اللہ کی رحمت ہے یا نہیں؟ لیکن کن کے صدقے آیا ہے؟ رسول پاک نہ تھے تو کیا قرآن نازل ہوتا؟ اللہ نے رسول پاک پر قرآن کو نازل کیا نا، تو پہلے کس کو بھیجا؟ رسول اکرم کو بھیجا، پھر ان پر قرآن بھیجا۔ تو اب ہم کیا کہیں؟ قرآن کے طفیل رسول آئے یا رسول کے طفیل قرآن آیا؟ رسول اکرم کے طفیل قرآن آیا۔ جس کو یہ بات سمجھ آئی ہے بآواز بلند صلوات۔ اس لیے رسول اکرم کو سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی رحمت کے طور پر ہم تسلیم کر سکتے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں میں سے سب سے بڑی رحمت اور اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کون ہے؟ ان کے نام پر بآواز بلند
اب سب سے بڑی نعمت کے متعلق اللہ نے ان دو آیتوں میں ہمیں کچھ توجہ دلائی ہے۔ ایک ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر کس کے لیے؟ جی سارے جہانوں کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں کس اللہ کے لیے ہیں؟ جو عالمین کا رب ہے۔ اور میں نے تمہارے لیے کس کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ جو عالمین کی لیے رحمت ہے۔ بس عالمین کے لیے رب اللہ ہے اور عالمین کے لیے رحمت حضرت محمد ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے یہ جملہ کہا جاتا ہے جہاں جہاں تک اللہ کی ربوبیت کا دائرہ جاتا ہے وہاں وہاں تک سید الرسل کی رحمت کا دائرہ جاتا ہے۔ عالمین، عالمین کتنے ہیں وہ ہمارے علم سے بہت باہر ہے، لیکن بہرحال اللہ تو جانتا ہے کہ میرے عالمین کتنے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے سارے مخلوق جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ رحمت تمام عالمین کے لیے جو ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن عالمین سے ہم گزرے ان تمام عالمین کے لیے حضور اور آپ کی آل رحمت ہے۔ صلوات بھیجیے۔ ایک تو یہ جہان ہے جس میں ہم بھی ہیں۔ جہان کی شان زیادہ ہے یا آپ کی شان زیادہ ہے؟ ہماری شان زیادہ ہے۔ ہاں دیکھو تھوڑا اپنی تعریف آپ کرنا شروع کی۔ مثلا یہ زمین زیادہ شاندار ہے یا انسان زیادہ شاندار ہے؟ زمین انسان کے لیے خلق ہوئی ہے یا انسان زمین کے لیے خلق ہوا ہے؟ آسمان انسان کے لیے خلق ہوا ہے یا انسان آسمان کے لیے خلق ہوا ہے؟ سورج انسان کے لیے خلق ہوا ہے یا انسان سورج کے لیے خلق ہوا ہے؟ یہ ساری کائنات کس کے لیے خلق کی گئی ہے؟ حضرت انسان کے لیے۔ لہذا حضرت انسان صاحب کچھ اپنے بارے کی سوچو اور بآواز بلند صلوات دو۔ سارے جہان کو جو کچھ دیا ہے اللہ نے وہ حضور اکرم کے صدقے عطا فرمائے۔ سورج کو روشنی دی ہے کس کے طفیل؟ رسول اکرم کے طفیل۔ چاند کو نور دیا ہے کس کے طفیل؟ رسول اکرم کے طفیل۔ آسمانوں کو بلندی دی ہے، عرش کو عرش بنایا ہے، کرسی کو کرسی بنایا ہے، جنت کو جنت بنایا ہے، کس کے طفیل؟ زمین آپ کو زیادہ چنگی لگتی ہے یا جنت؟ جنت تے بیٹھے ہو، جنت وڈیاں لڑائیاں تے جھگڑے تے فساد تے ٹپے ٹپے تے خون۔ وہ کہا تھا نا ملائکہ نے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ جب اللہ حضرت آدم کو زمین پر خلیفہ بنا کے بھیجنے لگا تو ملائکہ نے کیا کہا؟ اتجعل فیہا، کیا زمین میں تو ان کو بنا رہا ہے جو کیا کریں گے؟ یفسد فیہا، زمین میں فساد پھیلائیں گے، ویسفک الدماء، اور خون بہائیں گے۔ کون بہائیں گے خون؟ انسان۔ فساد کون کریں گے؟ اب بتاؤ، انسان نے اللہ کی زمین کو
فساد اور خون سے پر کر دیا ہے یا نہیں؟ جی اللہ ہی عجیب ہے، پتہ حس جو ای میں کرے سے ملائکہ ہی آدھے بین ہاں نہ کوئی نہ بنا میں آدھے چنگائی، لیکن اللہ نے ملائکہ کی بات مانی نہ مانی، کیوں؟ حالانکہ جو بات وہ کہہ رہے تھے وہ صحیح تھی یا غلط تھی؟ تصدیق کیجئے، ملائکہ نے جو بات کہی تھی کہ زمین کو فساد اور خون سے پر کریں گے، یہ بات صحیح تھی یا غلط تھی؟ صحیح ثابت ہوئی یا صحیح ثابت نہیں ہوئی؟ ہم انسانوں نے ایسا کیا یا نہ کیا؟ ہم بنی آدم نے خون بہایا یا نہ بہایا؟ میں کہا کرتا ہوں خون بہانے میں اتنے آگے نکل گئے کہ ان کا بھی خون بہا دیا جن کے صدقے خلق کیے گئے تھے۔ تو انسان کوئی معمولی گستاخ نہیں ہے، لیکن اللہ یہ جان کے بھی اور یہ سن کے بھی کہ یہ خون بہائیں گے اور فساد پھیلائیں گے، ہمیں یعنی انسان کو خلق کرنے سے باز نہیں آیا اور اس نے زمین پر ہمیں خلق کر دیا۔ کیا خیال ہے کوئی اعلیٰ مقصد اللہ کا ہونا چاہیے یا نہیں؟ جی اس پوری کائنات کو خلق کرنا اور اس پوری کائنات میں انسان کو بنانا اور انسان کا یہ پتہ ہونا کہ انسانوں نے خون بھی بہانا ہے اور فساد بھی کرنا ہے، اس کے باوجود اللہ نے کائنات بنا دی انسان کے لیے اور انسان کو خلق کر دیا اس کائنات میں۔ کیا خیال ہے اللہ نے فساد کے لیے خلق کیا، خون کے لیے خلق کیا، یا نیکی اور تقوی کے لیے خلق کیا؟ ایسا ہی ہے نا۔ اب وہ نیکی اور تقوی کون بتائے اور کون کر کے دکھائے؟ تو بتانے والے کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ایک جملہ عرض کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ رسول اکرم کے ولادت باسعادت سے پہلے، یہ تو چلو آپ کے سامنے بات دوبارہ دہرائی جا رہی ہے، رسول اکرم کی ولادت باسعادت کس سن میں ہوئی؟ بھائیوں تاریخ تو یاد ہے بے، تاریخ کون سی ہے؟ 17 سن کون سا ہے؟ عیسوی کے اعتبار سے چلو 571، اور ہجری ہجرت ہوئی نہیں تھی۔ پھر کون سا سال تھا جس کو عرب بھی جانتے تھے؟ عام الفیل۔ عام الفیل کس سن کو کہتے ہیں؟ جس سال ہاتھیوں کے حملے کو اللہ نے ابابیل کے ذریعہ ناکام کیا تھا۔ وہ کس پہ حملہ کرنے آئے تھے؟ خانہ کعبہ پر۔ کیا چاہتے تھے؟ کہ خانہ کعبہ کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے۔ یعنی کئی ایسے دشمن بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے بنائے ہوئے خانوں کو بڑھانے کے لیے اللہ کے گھر کو گرانے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ ایسا آج بھی ہو سکتا ہے، ایسا آج بھی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جیسے کہ مثلا اسرائیل کے متعلق یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ اسرائیل کا منصوبہ تو یہی ہے کہ وہ بیت اللہ کو مسمار کرے اور مسلمانوں کے اس مرکز کو ختم کرے، لیکن اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے گھر کی حفاظت کا خود عہد کر رکھا ہے۔ اور یہ مثال ہے کہ جب اس زمانے کے ظالم ابرہہ نے اللہ کے گھر کو گرانے کا پروگرام بنایا اور اس زمانے کے ہاتھی جیسے ٹینک لے کے آیا۔ ہاتھی کیوں لایا تھا؟ مقصد کیا تھا؟ کہ بیت اللہ کی عمارت ایسے پتھروں اور چٹانوں سے بنی ہوئی ہے کہ بندوں کی ٹکروں سے تو وہ گریں گے نہیں، تو ہم کیا کریں؟ ہاتھی سدھا کے لائے تھے اور ہاتھی کی ٹکر سے خانہ کعبہ کو گرانے کا اس کا پروگرام تھا۔ جی میں آج کل تھوڑے مشینیں ککڑ
یہ نئی مشین وجود میں آئی ہے، یہ گرا دیتی ہیں نا عمارتوں کو. تو اسی طرح وہ اس زمانے کے ہاتھی تھے، وہ لے آیا، چاہتا تھا کہ ہاتھی کی ٹکروں سے بیت اللہ کو مسمار کروں گا، لیکن بیت اللہ کو کس نے بچایا؟ کیسے بچایا؟ ارسل علیہم طیرن ابابیل. اللہ سیاں تیرے کمال عجیب ہے. او ہاتھی گھن کے آنے تو نکی نکی چڑیاں پہ بھیجے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اگر وہ چاہے تو تمہارے ہاتھیوں کو چھوٹی چھوٹی چڑیوں کے ساتھ بھی تباہ کر سکتا ہے. یہ چھوٹا سا معجزہ تھا یا بڑا معجزہ تھا؟ جی، اپنے زمانے کا بہت بڑا معجزہ تھا. جس زمانے کا سب سے بڑا معجزہ اللہ نے اپنے گھر کو گرنے سے بچانے کے لیے دکھایا تھا، اسی زمانے میں اس کائنات کے سب سے بڑے محسن کو اس دنیا میں بھیجنے کا اللہ نے پروگرام بنایا تھا. اور وہ وقت آیا جب حضرت آمنہ کی گود میں آفتاب رسالت چمکا. حضرت آمنہ کی روایت کتابوں میں موجود ہے. اب یہ بھی چلو توجہ ہو گئی آپ کی کہ حضرت آمنہ کے ہاں رسول اکرم کی ولادت باسعادت سے پہلے رسول اکرم کے والد حضرت عبداللہ فوت ہو چکے تھے یا اس وقت زندہ تھے؟ کون فوت ہو چکے تھے؟ یعنی رسول اکرم کی ولادت ہی یتیمی میں ہوئی ہے. رسول اکرم کی ولادت ہی یتیمی میں ہوئی ہے. باپ پہلے فوت ہو گئے تھے اور بعد ازاں حضرت جناب رسالت مآب کی ولادت باسعادت ہوئی. اب ماں کہہ رہی ہیں کہ میں نے دیکھا جب حضرت کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیکے، آسمان کی طرف سر کو بلند کیا، دائیں بائیں دیکھا اور اپنے آپ کو اللہ کے سجدے میں گرا دیا. کیا خیال ہے؟ یہ کوئی خصوصی نوازش اور اللہ کی طرف سے سب سے بڑا احسان ہے یا نہیں؟ اور یہی آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ ایسی ہستیوں کو اپنا راہبر و پیشوا اور دینی رہنما مانتے ہیں کہ جن کی ولادت اس انداز سے ہوتی ہے. آیا ولادت نہ ہونا افضل ہے یا ولادت ہو کے سجدے میں سر رکھنا افضل ہے؟ شان اس سے بڑھتی ہے یا یہ کہہ دیا جائے ولادت ہے ہی نہیں؟ تو یہ آپ کو متوجہ فقط اس لیے کرتا رہتا ہوں تاکہ جو آپ کے زمانے کے گمراہ لوگ آپ کے سر پر مسلط ہیں ان کی گمراہیوں پر گرفت کرو اور جو حقیقت ہے اس پر ایمان رکھو. جو رکھتے ہیں ایمان بآواز بلند سلام. اور دوسری بات حضرت آمنہ نے یہ فرمائی کہ میں نے دیکھا اس نو مولود کی پیشانی سے ایک نور پھوٹا. اس بچے کی پیشانی سے ایک نور پھوٹا جس نور میں میں نے دور دور کے بادشاہوں کے محلات کو دیکھا، کیسر و کسرا کے محلات کو دیکھا. آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں 2 سپر پاورز تھیں. جیسے آج کل بھی سپر پاورز کا تذکرہ ہے، اس زمانے میں بھی 2 بڑی قوتیں تھیں. کس زمانے میں؟ جب حضور اکرم کی ولادت باسعادت ہو رہی تھی اور عام الفیل کا سال تھا. اس میں 2 بڑی طاقتیں تھیں جو ہمیشہ آپس میں ٹکراؤ کا شکار رہتی تھیں. ایک ایرانی حکومت، ایک رومی حکومت. روم کو آج کل اٹلی کہتے ہیں، جو کس قوم کے قبضے میں رہتے ہیں. اس زمانے میں کیا تھے؟ چپ کر گئے ہو. کیا تھے؟
کیا حضرت عیسیٰ پہلے تھے رسول اکرم سے؟ حضرت عیسیٰ پہلے تھے یا نہیں؟ رسول اکرم اور حضرت عیسیٰ کے درمیان 500 سال سے بھی زیادہ کا فاصلہ ہے. یعنی حضرت عیسیٰ آسمان کی طرف اٹھائے گئے اس کے 500 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. ذہن میں آ گئی بات؟ ان 500 سال میں حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے دین عیسائی کی زیادہ ترویج فرمائی، لیکن اس کو منحرف کر دیا، اس میں انحراف پیدا ہو گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ قالت النصارى عیسیٰ ابن مریم ابن اللہ. نصرانیوں کا عقیدہ یہ ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ جو حضرت مریم کا بیٹا ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے. کیا خیال ہے ان کا یہ عقیدہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ حضرت عیسیٰ کی اپنی تعلیم یہی تھی یا یہ ان کا من گھڑت خیال تھا؟ حضرت عیسیٰ کی اپنی تعلیم کیا تھی؟ میں کون ہوں؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. میں اللہ کا عبد ہوں، اس نے مجھے اپنی کتاب دی ہے اور اس نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے. تعلیم حضرت عیسیٰ کی اپنی قوم کو کیا تھی کہ میں اللہ کا عبد ہوں اور میں اللہ کا نبی ہوں اور اس کی طرف سے صاحب کتاب ہوں، اس کی طرف سے صاحب شریعت ہوں، اس کی طرف سے صاحب اعجاز ہوں. معجزے حضرت عیسیٰ کی ہاتھوں پہ ظاہر ہوتے رہے، لیکن ان معجزات سے جو دھوکہ دینے والے تھے حضرت عیسیٰ کی قوم کو، انہوں نے دھوکہ دیا اور نتیجتاً حضرت عیسیٰ کو نبی ہونے کی بجائے کیا منوایا؟ اللہ کا بیٹا. اور جو معجزات تھے ان کو کیا قرار دے دیا؟ اللہ کے کام. حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پہ مردے زندہ ہوتے تھے یا نہیں تھے؟ اس کو حضرت عیسیٰ کا کام کہا جائے یا اللہ کا کام کہا جائے؟ جی، حضرت عیسیٰ اگر کسی نابینا کے آنکھ پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ بینا ہو جاتا تھا یا نہیں؟ اس کو کیا حضرت عیسیٰ کے رب ہونے کی نشانی بنایا جائے یا حضرت عیسیٰ کے نبی اور رسول اللہ ہونے کی نشانی بنایا جائے؟ یہ اس کو ذرا تھوڑا سا ذہن میں رکھو. معجزات رسالت و نبوت و امامت و ولایت کی دلیل تو ہو سکتے ہیں، رب ہونے کی نشانی نہیں ہو سکتے. تو ان کو دھوکہ دیا گیا اور نتیجتاً وہ رب مانتے لگے. لیکن بہرحال حضرت عیسیٰ کی قوم اگرچہ کہ گمراہ ہو چکی تھی اور راہ حق سے منحرف ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال بعد سے مراد کیا؟ حضرت عیسیٰ فوت ہوئے یا حضرت عیسیٰ آسمان کی طرف اٹھائے گئے؟ جس کا یقین ہے صلوات دے دیں. آسمان کی طرف کیوں اٹھا دیے گئے؟ اس سوال کا جواب بھی ڈھونڈیے. بھائی اللہ کا کام تو ہے کل نفس ذائقۃ جتنے نبی آئے سب نے موت کا ذائقہ چکھا یا نہیں؟ حضرت آدم فوت ہوئے یا نہیں؟ حضرت نوح فوت ہوئے یا نہیں؟ حضرت ابراہیم فوت ہوئے یا نہیں؟ حضرت موسیٰ بولو فوت ہوئے، اور حضرت عیسیٰ وہ نہیں فوت ہوئے. ان کو اللہ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا. اللہ صحیح ہاں انہوں کو موت کا ذائقہ کیوں نہیں بھی چکھایا؟ یہ تبالو اگلے جرین انہوں نے واسطے بڑا کم بڑھ گیا. وہ تو صحیح ہے اگر ہویا اللہ تا بندہ تا مر رہا، وہ اللہ تھا، وہ رب تھا، اوپر چلا گیا، اوپر سے آیا تھا، اوپر چلا گیا. کیا خیال ہے یہ دھوکہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ آپ فرمائیے آپ کو کیا کوئی سمجھ آتی ہے بات کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان کی طرف کس مقصد کے لیے اٹھایا؟ سبحان اللہ. ایک صلوات پڑھ لیں.
یہ تھا حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم کی نسل حضرت اسحاق کی اولاد سے جو پیدا ہوئی تھی، اس کا آخری معصوم۔ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت اسحاق کی نسل چلی تو آخری معصوم کون بنے؟ حضرت عیسیٰ۔ حضرت اسماعیل کی نسل چلی تو آخری معصوم کون؟ بولو، تھوڑا اپنا کوئز پروگرام دا ذہن بڑھا کے بیٹھے گا، کیونکہ میں سوالات کرتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن کھلے، ورنہ میری باتیں ہوا ہو جائیں گی، اوپر سے گزر جائیں گی۔ تو فرمائیے حضرت اسماعیل کی نسل میں بھی معصوم آئے یا نہیں؟ سب سے پہلا معصوم حضرت اسماعیل کی نسل کا کون، جن کی ولادت کی آج آپ عید منا رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ یہ کس نسل سے ہیں؟ نسل ہوتی ہے، بے شک میں اشارے کرتا ہوں تاکہ آپ کے جو گمراہ کن آپ کے دماغ کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا بھی سلسلہ آپ کے سامنے روشن ہو جائے۔ نسل ہے حضرت ابراہیم کی یا نہیں؟ دونوں بیٹوں کی یا ایک کی؟ کون کون سے دونوں بیٹے؟ حضرت اسحاق اور حضرت اسحاق کی نسل میں حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ایوب، حضرت داؤد، حضرت زکریا اور آخر میں حضرت عیسیٰ۔ یہ کون سی ہے نسل؟ حضرت اسحاق کی۔ ادھر حضرت اسماعیل کی نسل کا پہلا معصوم کون؟ حضرت اسماعیل کی نسل کا کون؟ رسول اکرم، ڈرو نہیں، ہاں پہلا معصوم کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ بآواز بلند صلوات۔ اس نسل کا آخری معصوم کون؟ حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اب ایک ہیں حضرت ابراہیم کی نسل اسحاق سے آخری معصوم، ایک ہیں حضرت ابراہیم کی نسل اسماعیل کے آخری معصوم۔ ان دونوں کے متعلق اللہ کا پروگرام کیا ہے؟ توجہ رہے نا، حضرت اسحاق کی نسل کے آخری معصوم کو اللہ نے موت کا ذائقہ نہیں چکھایا، کیا کیا؟ آسمان کی طرف اٹھا لیا، آسمان پہ بٹھا کے انتظار میں بٹھا دیا۔ توجہ رہے، کس میں بٹھا دیا؟ انتظار میں بٹھا دیا۔ کس انتظار میں؟ بھائی عیسیٰ، میں تمہیں آسمان پہ انتظار کے لیے بٹھائے ہوئے ہوں، تو نے انتظار کرنی ہے اس وقت تک جب تک وہ نہیں آئے گا جس کا انتظار تیری ذمہ داری ہے۔ اب حضرت عیسیٰ تقریباً 500-600 سال کے درمیانی عرصے تک رسول اکرم سے پہلے اٹھا لیے گئے تھے۔ بعد کو 500-600 سال بعد رسول اکرم کی ولادت باسعادت ہوئی، پھر سلسلہ معصومین چہاردہ معصومین شروع ہو گیا۔ ٹھیک ہے، چہاردہ معصومین تو آپ کو یاد ہے۔ پہلے معصوم کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ، ایک صلوات بآواز بلند۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا حضرت عیسیٰ کی ولادت بھی معجزانہ تھی یا نہیں؟ جی کیا کیا معجزہ تھا؟ ایک تو وہ بغیر والد کے پیدا ہوئے۔ حضرت مریم نے بوقت ولادت حضرت عیسیٰ بھی کئی معجزے دیکھے اور سامنے ظاہر ہوئے یا نہیں؟ لے کے حضرت جبرائیل کی تشریف آوری سے
کہ جب حضرت مریم کے پاس جبرائیل آئے اور وہ ان کے سامنے خلوت گاہ میں ظاہر ہوئے اور وہ ایک انسان صحت مند جوان مرد کی شکل میں تھے اور حضرت مریم پریشان ہوئی، اور ایک تفصیلی واقعہ میں اس میں سارا نہیں جانا چاہتا۔ بہرحال حضرت عیسیٰ کی ولادت باسعادت معجزوں سے بھری ہوئی ہے، معجزوں سے بھری ہوئی ہے۔ رسول اکرم کی ولادت باسعادت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ بھی معجزات سے بھری، یہ ان سے افضل ہے یا نہیں؟ ان سے افضل ہے۔ اور اللہ کا میں یوں کہہ سکتا ہوں اپنے اس قسم کے معصوم بندوں کی ولادت کے جشن منانے کا اللہ کی طرف سے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے خصوصی معجزات ظاہر کرتا ہے۔ تو سند منے دو نا نعرے، جشن منے دو، خوشی منے دو، پھول پہن دو، نعرے شعرے، مٹھائیاں لڈو مڈو ایک کھامن کھواؤں دا پروگرام ہوتا ہے۔ میرے خیال ہے جڑے جشن دو تے مٹھائی نہ ہوئے سونا نہیں لگتا، نہیں لگتا سونا۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ لڈو نہ دے، اللہ کی ہاں اظہار مسرت اور جشن الہی کا مظاہرہ معجزات کے اظہار سے ہو کہ وہ اپنی خاص قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ویسے تو ساری کائنات اس کی قدرت کا اظہار ہے، لیکن ایک اظہار ہے عادی اور ایک اظہار ہے عادت سے ہٹ کر۔ جو عادت سے ہٹ کے ہوتا ہے قدرت کا اظہار اسے کہتے ہیں معجزہ، اور جو عادت کے مطابق ہو وہ معجزہ شمار۔ جیسے میں بول رہا ہوں، یہ بولنا میرا یہ معجزہ ہے یا معجزہ نہیں ہے؟ ہم مطلب کئی معجزہ سمجھ بیٹھے ہوئے تو میرا بولنا تو معجزہ نہیں ہے، لیکن جب حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے ہاتھ پہ بولے سبحان اللہ، تو جو ہے نا آپ کی کہ 3 دن کی عمر تھی حضرت، یعنی پہلے دن ولادت ہوئی تھی، دوسرا دن گزار کے تیسرے دن حضرت مریم کو حکم ہوا تھا کہ اب لے کے جاؤ۔ مریم ڈر رہی تھی کہ میری تو شادی نہیں ہوئی اور مجھے اللہ نے یہ بیٹا دے دیا، میں تو بدنام ہو جاؤں گی اور لوگ میرے اوپر بڑا اعتراض کریں گے۔ کل تک تو وہ مجھے مقدس، مطہر، طاہرہ، پاکیزہ خاتون مانتے تھے اور معصومہ مانتے تھے، اب جو میں بغیر شادی کے بیٹا لے کے جاؤں گی تو لوگوں کا خیال میرے بارے میں یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، یہ جملے ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو حضرت مریم کے ہاتھ پہ دیکھا۔ مریم نہ تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں بدمعاش تھی، یہ تو نے کیا کیا؟ کیا خیال ہے مریم کے لیے مر جانے کا وقت ہے یا نہیں؟ اس قسم کی بات حضرت مریم کے لیے مر جانے کا وقت ہے، اس لیے کہتی ہے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور اس کائنات میں میرا کوئی نام نہ ہوتا اور مجھے اس امتحان سے نہ گزرنا پڑتا۔ لیکن اللہ نے حضرت مریم کا یہ امتحان لیا یا نہ لیا؟ بولو، تھا امتحان یا نہیں تھا؟ اور اس امتحان میں حضرت مریم کو اللہ نے کیسے کامیاب کیا؟ جب انہوں نے یہ زبان درازی کی حضرت مریم کی عصمت پر اور ان کی طہارت پر، انہوں نے انگشت نمائی کی تو حضرت عیسیٰ بولے۔ اب حضرت عیسیٰ کا جو بولنا تھا اور میرا یہ بولنا دونوں برابر ہیں؟ جی آپ بولتے ہیں، میں بولتا ہوں یہ، اور عیسیٰ کا وہ بول انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ قرآن جیت کی آیتیں ہی آیتیں ہیں، ساری قرآن بن کے آیا ہے وہ کلام جو اس وقت عیسیٰ نے ماں کی گود میں کیا تھا، آج قرآن کی شکل میں موجود ہے۔ تو یہ معجزہ تھا نا، اس سے اللہ نے حضرت مریم کی عزت کو بھی بچایا اور حضرت عیسیٰ کی عزت کو بھی بڑھایا۔ تو یہ اللہ نے جشن منایا حضرت عیسیٰ کی ولادت باسعادت کا۔ اب فرمائیے رسول اکرم کی ولادت باسعادت کے وقت بھی کوئی جشن ہونا چاہیے یا نہیں؟ سبحان اللہ، آپ تو مٹھائیاں بنائیں، اللہ کیا کرے؟
اللہ اپنے معجزات کو دکھاتا ہے۔ تو ایک معجزہ تو ابھی آپ سن رہے تھے کہ رسول اکرم کے ماتھے سے نور چمکا، اور دو قوتیں اس زمانے میں سپر پاورز کی شکل میں موجود تھیں، ایک ایرانی اور ایک رومی۔ رومی والے کو کہتے تھے قیصر اور ایرانی والے کو کہتے تھے کسرا۔ تو قیصر و کسرا کے بڑے بڑے محل تھے جہاں ان کی حکومتوں کے مراکز تھے، لیکن ان دونوں کے محلات کو حضرت آمنہ نے رسول اکرم کی پیشانی سے پھوٹتے ہوئے نور کو دیکھا۔ یہ کیا تھا؟ معجزہ تھا یا نہیں؟ ادھر رسول اکرم کی ولادت ہوئی تو ان محلات میں زلزلے آئے، قیصر کے محلات میں بھی زلزلے آئے اور کسرا کے محلات میں بھی زلزلے آئے، ان کے محلات کے کنگرے گرے، ٹھیک ہے؟ اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ تاکہ اشارہ ہو جو آنے والا آیا ہے وہ ان سب طاقتوں کے خاتمے کا باعث بنے گا۔ یہ قوتیں دیندار تھیں یا بے دین تھیں؟ کسرا اور قیصر دونوں حکمران تھے، بڑی پاورفل حکومتیں تھیں، جیسے آج کل ایک زمانے تک امریکہ اور روس کا نام لیا جاتا رہا، اور اب کوئی نئی طاقتیں بھی وجود میں آ رہی ہیں۔ ان میں سے مسلمان طاقت کون سی ہے آج کل؟ کوئی بھی نہیں۔ اس زمانے میں کیا تھا؟ دونوں ہی بے دین قوتیں تھیں، ایک مسیحیت اور عیسائیت میں غرق تھی اور دوسری مجوسیت میں غرق تھی۔ مجوسی کون ہوتے ہیں؟ آگ کو خدا ماننے والے۔ کس کو خدا ماننے والے؟ تو صحیح کہ میں سوچ سکتے ہو متنا ابھا ساری خدا ہوئے جی، لیکن سوچو کتنا بڑا معاشرہ تھا ایران کا، اور وہ سارے ہی آگ کو خدا مانتے تھے، یعنی آگ ہمارا رب ہے۔ اور اس رب کو ماننے کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ انہوں نے ایک سسٹم بنایا تھا آتش کدے کا، کہ اس میں ہمیشہ آگ جلتی رہے اور کبھی بھی آگ بجھنے، اس کا انہوں نے باقاعدہ طریقہ بنایا ہوگا نا، لکڑی کا سسٹم، اور ہر وقت اس میں ایندھن موجود رہتا تھا اور آگ بھڑکتی رہتی تھی، شعلے اس کے بلند ہوتے رہتے تھے۔ اور تاریخ یہ کہتی ہے 1000 سال قبل سے یہ آتش کدہ آگ بھڑک رہی تھی اس میں، اور کبھی بند، آگ کبھی بجھی نہ تھی۔ پہلی بات یہ ہے، یہ آگ کو کیوں بھڑکتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے؟ اب وہ مانتے کیا تھے آگ کو؟ رب، ٹھیک ہے، رب خدا مانتے تھے، اور ان کا نظریہ یہ ہو گیا تھا کہ آگ بجھے گی تو رب مر گیا۔ سنتے بیٹھے ہو؟ آگ کا بجھنا، رب کا مرنا، اور آگ کا جلتے رہنا، رب کا زندہ رہنا۔ ہوں تو سن سو رب ایویں ہونے جیویں، رب کی زندگی، رب کی موت۔ معاشرہ ایران مجوسی، اس کا یہ عقیدہ تھا۔ کیا خیال ہے؟ انسان جب پستی میں گرتا ہے اور شیطان اس کو زیادہ پست لے جاتا ہے تو کہاں تک پہنچا دیتا ہے؟ کتنی گھٹیا سوچ ہے یہ، کہ جس آگ کو اپنے جلنے پر تیری احتیاج ہے، تو اسے جلائے تو وہ جلے، تو نہ جلا سکے، نہ جلا دے تو وہ نہ جلے۔ ایک ڈیوہ ہے مثلاً، آپ چراغ کو روشن کریں گے تو روشن ہوگا نا، خود بخود تو روشن نہیں ہو جائے گا، بجھ جائے گا تو بجھ جائے گا۔ تو چراغ ہو، آگ ہو، روشن ہو، اس کی شعلہ ہو، یہ موقوف ہے جلانے والے کے جلانے پر۔ اب یہ ہے تمہارا رب۔ رب بھی کسی کا محتاج ہوتا ہے؟ اب بتا، تجھے کہاں پہنچا دیا محمد مصطفیٰ نے؟
میں آپ سب حضرات کو اس احسان کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، کہاں یہ کہ آگ ہمارا رب ہے اور کہاں یہ کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ ان دونوں عقیدوں میں یا نظریوں میں کتنا بڑا فرق ہے، زمین سے آسمان تک کا فاصلہ بھی کم ہے۔ لیکن کیا انسان گمراہی کے نتیجے میں اتنا پست اور گھٹیا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے۔ یہ سارے ایرانی ایسے بنے ہوئے تھے۔ اب ادھر دیکھ عیسائیوں کا حال کیا تھا؟ عیسائی کس کو رب مانتے تھے؟ جی اچھا، وہ مانتے تھے حضرت عیسیٰ کو رب۔ مجوسی کس کو مانتے تھے؟ آگ کو رب۔ ان دونوں میں سے بڑا گمراہ کون تھا؟ اب میرے سوال پہ ذرا دقت کے ساتھ غور کیجئے اور ایک سلوات پڑھیے۔ عیسائی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ہمارا رب ہے، اس کی عبادت کی جائے۔ مجوسی مانتے ہیں کہ آگ ہمارا رب ہے، اس کی عبادت کی جائے۔ دونوں گمراہ ہیں یا نہیں؟ راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں یا نہیں؟ لیکن بڑا گمراہ کون ہے؟ یہ ہن تھوڑا جا سوچم رہے گا۔ عیسیٰ کو رب ماننا بڑی گمراہی ہے یا آگ کو رب ماننا بڑی گمراہی ہے؟ تو جواب یہی آئے گا کہ دونوں بڑی گمراہیاں ہیں۔ انسان کی پستی، انسان کے ذہن کا پست ہونا، گھٹیا ہونا، حیوان سے بھی بدتر ہو جانا، حیوان سے بھی زیادہ گندا ذہن ہو جاتا ہے اس مشرک کا کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب مانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ماشاءاللہ آپ سارے کس کے رب ہونے کے قائل ہیں؟ جو اللہ کو رب مانتا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، اے اہل بیت دے دشمن او بھی ہوندے جڑے اہل بیت کو رب منویندے۔ ذرا تھوڑا جا ان کو استعمال کرو۔ تھوڑا ذہن ویندہ ہے او جنہوں نے تیر مارے، تمہارا ذہن جاتا ہے جنہوں نے تلواریں چلائیں، جنہوں نے اہل بیت کو قتل کیا، جنہوں نے اہل بیت کے اجسام کو تکلیف پہنچائی۔ لیکن ایک نکتہ یہ بھی ہے، جسم معصوم کو تکلیف پہنچانا اتنا بڑا جرم نہیں جتنا مذہب معصوم کو تنشانہ بنانا جرم ہے، نظریے کو بدلنا۔ کیونکہ ان کا ہدف تو یہ تھا نا، اللہ نے بھیجا تو انہیں اس لیے تھا کہ وہ تمہیں پاک کریں، ان نجس اور مشرکانہ خیالات سے پاک کریں۔ اب اگر آپ الٹا پاک ہوتے ہوتے پھر نجس ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے مقصد اہل بیت کو نقصان پہنچایا۔ خیر، تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دو گمراہیاں اس وقت پورے معاشرے پر مسلط تھیں، ایک عیسائیت اور دوسری مجوسیت۔ یہودیت بھی تھی، وہ بھی اپنے مقام پر، لیکن ان دو کو حکومتیں حاصل تھیں۔ یہ حکمران تھے، ایک طرف قیصر کی حکومت تھی، ایک طرف کسریٰ کی حکومت تھی، اور ان دونوں حکومتوں کے کنگرے گرے بادشاہ زمین پہ آئے۔ جو ان کے بادشاہ، اس زمانے میں بادشاہیت ہوتی تھی نا، یہ صدر مدر وزیر اعظم وغیرہ یہ باتیں تو آج کل کی ہیں نا، اس زمانے میں کون ہوتے تھے؟ بادشاہ، شہنشاہ، ذل سبحانی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور وہ تو مطلق و نران بادشاہ ہوتے تھے، وہاں یہ نہیں ہوتا تھا انتظامیہ اور ہو، عدلیہ اور ہو، مقننہ اور ہو، پولیس اور ہو، فوج ہو، یہ نہیں ہوتا تھا۔ سارے اختیارات کا مرکز کون ہوتا تھا؟ بادشاہ، شہنشاہ۔ دونوں طرف شہنشاہیت تھی، قیصر میں بھی اور کسریٰ میں بھی۔ ان دونوں کے کنگرے اللہ نے کیوں گرائے بوقت ولادت سید الانبیاء؟ کیوں گرائے؟ تاکہ یہ پتہ چلے
ایک ایسا مولود تشریف لایا ہے جس کے وجود مسعود کا باقاعدہ نتیجہ کسریٰ کی بھی تباہی ہوگی اور قیصر کی بھی تباہی ہوئی یا نہیں جی؟ روم کی سلطنت بھی تباہ ہوئی اور ایران کی سلطنت بھی. کون غالب آئے؟ اسلام غالب آیا. کون غالب آیا؟ بنیادیں کس نے رکھی؟ اسلام کے غالب ہونے کی بنیادیں کس نے رکھی؟ اب ہماری مشکل یہ ہوتی ہے کہ کوئی اگر کمانڈر بن گیا کسی عرصے میں فوج کا تو ہم اس کی کمان کو سلام کرتے ہیں، اس کو سلام نہیں کرتے جس نے یہ نظام بنایا ہے. دیکھا پاکستان میں اب اگر 1000 فتوحات ہوتی رہیں تو جس نے پاکستان بنایا ہے اسے بھی کوئی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے یا وقتی کمانڈر کو سلام ہونا چاہیے؟ تو جو رہی ہے. اس لیے ہم ممنون ہیں ان متفکرین کے جنہوں نے فکر پاکستان دی اور ان بزرگان کے جنہوں نے اپنی محنت اور کاوش کے ساتھ پاکستان کو وجود بخشا. بعد کو اگلی بعد علی کامیابیاں ہوتی رہیں گی لیکن ان بانیان کو نہیں بھولا جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ بانی پاکستان کو سلام کرنے کے لیے آپ کے نوٹ پر ایک اعداد کی تصویر نوٹوں سے کیوں ہے؟ اور بتائیے یہ تصویر بدل دی جائے گی کبھی؟ بھئی 100 سال بعد پھر کسی اور کی تصویر لگا دی جائے گی، 100 سال بعد کسی اور کی تصویر. سعودی میں دیکھتے ہو سعودی کرنسی جو ہوتی ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ جو بادشاہ بنتا ہے کرنسی پر اس کا فوٹو آ جاتا ہے ہیوے سامنے. ریال کے اوپر فوٹو آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ شاہ فیصل کے تھے، شاہ خالد کے آئے، شاہ فہد کے آئے، اب کس کا ہے؟ اب اس کا ہے. جوں جوں بادشاہ بدلتے گئے کرنسی کی تصویریں بھی بدلتی گئیں. کیا پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ جی کیوں نہیں ہوتا؟ کہ پاکستان اس کو سلام پیش کرتا ہے جس نے پاکستان کی بنیاد رکھی اور جس نے اسلام کی بنیاد رکھی. سبحان اللہ. کتنا بڑا احسان ہے اسلام کے بانی کا، اور پھر کتنا بڑا احسان ہے اسلام کی بنیاد کو محفوظ رکھنے والوں کا. امام جعفر صادق علیہ السلام ان ہستیوں میں سے ایک ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کو مضبوط بنیادوں کے بعد محفوظ رکھنے میں کردار انجام دیا. اور ہر امام اسلام کی کیا کرتا ہے؟ حفاظت. ہر امام کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ دین کی حفاظت کرے اور دین کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام کرے. اب اگر میں کہوں تو ذرا تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے سمجھنا، بنی امیہ کا اقتدار اور بنی عباس کا اقتدار یہ اسلام کے فائدے میں رہا یا اسلام کے نقصان میں رہا؟ تو جو ہے یہ آپ طلبہ لوگ ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، کریے مطالعہ، دیکھیے تاریخ کو پڑھیے اور پھر دیکھیے کہ بنی امیہ کے اقتدار کے ضرر سے اسلام کو کس نے بچایا. اسے کہتے ہیں حسینیت زندہ باد. اتنا ہی اشارہ کرتا ہوں. کربلا میں کتنے امام تھے؟ کون کون سے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت امام محمد باقر. یہ تینوں امام تھے نا. پتہ نہیں اس میں کیا مصلحت ہے کہ اللہ نے تینوں کو کربلا پہنچایا. حالانکہ اگر مصلحت اس میں ہوتی تو حضرت امام زین العابدین کو بھی امام حسین مدینہ میں چھوڑ دیتے اور ان کے ساتھ حضرت امام باقر بھی مدینہ میں رہتے. لیکن ان دونوں کو، بیٹے اور پوتے دونوں کو، امام حسین نے ساتھ رکھا. تینوں نے کربلا دیکھی، تینوں نے کربلا میں اپنا کردار انجام دیا. اور آپ مجھے بتائیے
امام باقر کی شہادت سے پہلے بنی امیہ کا بستر گول ہو گیا۔ کیا خیال ہے ان تینوں اماموں کے کردار کا مجموعی نتیجہ بنی امیہ کے بستر کا گول ہونا ہوا یا نہیں؟ جو بنیاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی اس کو گرانے کے لیے چال چلی گئی، امام حسین اٹھے، لیکن امام حسین نے دیکھا کہ جو یہ منصوبہ ہے اس کو ناکام کرنے کے لیے تنہا میری زندگی ہی کافی نہیں ہوگی، بلکہ میرے بیٹے کی زندگی بھی لگے گی، میرے پوتے کی زندگی بھی لگے گی، اور یہ تینوں زندگیاں اپنی پوری محنت کے ساتھ رسول کی محنت کو زندہ رکھیں۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ جو چال رسول اکرم کے بعد دین حق کو نقصان پہنچانے کے لیے چلی گئی تھی، اس کو کس نے کافور کیا؟ ان ائمہ ہدیٰ نے کہا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں امامت محافظ دین ہوتی ہے۔ منصب امامت کیا ہوتا ہے؟ محافظ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور سے اب شروع ہو گیا اگلا مسئلہ۔ بنی امیہ کی تیہ پانچا ہوا، کون برسر اقتدار آ گئے؟ بنی عباس۔ بنی عباس دین کے فائدے میں تھے۔ میں سمجھتا ہوں شاید جتنا بنی امیہ کی سیاہی ہمارے سامنے روشن ہوئی ہے، اتنی شاید بنی عباس کے کردار کی سیاہی ہمارے سامنے روشن نہیں ہوئی، اس لیے ہمیں اس پر بھی کچھ نہ کچھ محنت کرنا۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو اس دور کے عباسی خلیفہ کا ہو یا بادشاہ کا ہو، جس کا نام تھا ابو جعفر منصور دوانیقی، اس نے کتنی مرتبہ امام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا؟ اس نے نام کیا دیا ہے میں نے؟ ابو جعفر منصور۔ منصور کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ اس نے کتنی مرتبہ امام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور امام بذریعہ معجزہ اس کے قتل سے بچ گئے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، بلاتا تھا قتل کرنے کے لیے، جب امام علیہ السلام سامنے آتے تھے کانپنے لگ جاتا تھا، گھبرا جاتا تھا، بڑی عزت کے ساتھ بٹھاتا، یہ وہ بات کو اس سے پوچھا جاتا، پروگرام تیرا کیا تھا؟ ہوا تیرا کیا؟ پروگرام تیرا کیا تھا کہ آئیں گے تو میں اپنے جلادوں کے ذریعہ ان کو قتل کرا دوں گا، اشارہ کر دوں گا، لیکن ہوتا کچھ اور تھا۔ تو وہ کہتا تھا میں کیا کروں، جب میرے سامنے آتے ہیں مجھے ایسے پتہ چلتا ہے کوئی سانپ ہے جو مجھے کھانے آ رہا ہے، کوئی شیر ہے جو مجھے دبوچنے آ رہا ہے، اور میں پھر یعنی اللہ اس کے اوپر ایک ایسا روب و خوف و دبدبہ مسلط کرتا تھا۔ اس کو وہ چیزیں نظر آتی ہوں گی جو چیزیں عام لوگوں کو نظر نہیں آتی، اس کو نظر آتی ہوں گی، اور نتیجہ نکلتا تھا کہ اس کی جرأت ختم ہو جاتی تھی، اور وہ امام علیہ السلام کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوتا تھا۔ یہ امام کو کون بچاتا تھا؟ کس لیے بچاتا تھا؟ شہید تو امام ہوتے ہی ہیں، لیکن میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ واقع ہجرت میں رسول اکرم کیوں قتل نہ ہوئے، اور اللہ نے انہیں کیوں بچا لیا علی کو بستر پہ سلا کے، اور علی بھی قتل نہ ہوئے؟ دشمن تو دونوں کو، چلو ایک کو تو قتل کرنے کا منصوبہ بنائے ہوئے تھا نا، اور اگر رسول اکرم بچ گئے تو علی تو شہید ہوتے، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ دونوں کو بچا لیا۔ کیوں؟ کیوں گال سمجھ آتی بھئی ہے؟ کیوں بچا لیا؟ دسو بھائی، دونوں کو اگر قتل ہوتے تو شہید ہوتے یا نہیں؟ اور شہادت میں عزت ہوتی ہے یا نہیں؟ رسول اگر شہید ہوتے رسول کی عزت ہوتی یا نہیں؟ علی مولا شہید ہوتے عزت بڑھتی یا نہیں؟ لیکن وہاں شہید کیوں نہیں ہوئے؟
کس نے شہادت سے بچایا؟ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ شہادت بھی تب دیتا ہے جب شہادت دین کے فائدے میں ہوتی ہے۔ رسول اکرم کو اللہ نے بچا لیا کہ ابھی دین بہت سارا پہنچانا تھا، اور علی کو بچا لیا کہ علی نے دین کو بچانا تھا۔ جب وقت آیا تو اس وقت علی مولا نے فرمایا بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت برب الکعبہ، اب میرا وقت آیا ہے رب کعبہ کی قسم میں اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی جو میری ذمہ داریاں تھیں دین کی حفاظت کے حوالے سے اب میں وہ پوری کر چکا ہوں۔ اور آپ بتائیے امیر المومنین کا دور اقتدار بھی اگر اسلام میں نہ ہوتا تو آج دنیا کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ عدالت کیا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جو حضرت امیر المومنین نے مالک اشتر کے نام خط لکھا ہے حکومت کے اصولوں اور اقتدار کے ضابطوں کو روشن کرنے کے لیے، آج وہ اقوام متحدہ کے چارٹر پر موجود ہے۔ سیکریٹری جنرل آف اقوام متحدہ نے اس کا انگلش ترجمہ ہر صاحب حکومت، دنیا کے ہر صاحب حکومت کے پاس بھیجا ہے، تمام ممالک کے حکمرانوں کے پاس بھیجا ہے، اور وہ اس لیے بھیجا ہے کہ اگر عدالت کی حکومت کیا ہو سکتی ہے تو اس خط کے سائے تلے ہو سکتی ہے۔ تو جو رہی ہے تو یہ محنت کس نے؟ اس لیے ہم سب لوگوں کو اس بات کی متوجہ ہونا چاہیے کہ آیا عدالت ہونی چاہیے یا نہیں۔ اب آخری بات کروں، آپ کی زحمت کو ختم کروں، وہ آسمان والا کیوں بیٹھا ہے؟ پتہ نہیں کیا سمجھے گی۔ آسمان پہ کون بیٹھا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کیوں بیٹھا ہے؟ انتظار کر رہا ہے۔ کس کی؟ آپ کے امام کی غیبت کیوں ہوئی ہے؟ آپ کے امام کی بھی شہادت ہو جاتی، شہادت سے کس نے بچایا ہوا ہے؟ اللہ نے۔ غیبت پہ کس نے بھیجا ہوا ہے؟ یا اللہ یہ غیب کیوں کر دیتے ہی؟ توجہ ہو رہی ہے؟ اس لیے سمجھیے وہ بھی انتظار عدل کر رہا ہے، یہ بھی انتظار عدل کر رہا ہے۔ چونکہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا ظہور ہوگا، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، جو عدالت کو قائم کرنے کے اصول سید الانبیاء نے عطا فرمائے تھے اور جنہیں 11 اماموں نے بچایا تھا، ان تمام اصولوں کو مکمل طور پر ہر قسم کی کمزوری سے بچ کر نافذ کرنے کے لیے اللہ نے ان کو پردہ غیبت میں بھیجا ہے۔ جب آئیں گے تو کیا کریں گے؟ عدل کو قائم کریں گے اور ظلم کا خاتمہ کریں گے۔ وہ اوپر والا کیوں بیٹھا ہے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے سارے رسول بھیجے، ان کو معجزات دیے، ان کو کتابیں دی، ان کو سب کچھ دیا، اس لیے دیا کہ یہ کیا کریں؟ عدل قائم کریں، لوگوں میں عدل کو پھیلائیں اور لوگ ان کے ساتھ عدل قائم کریں۔ اب عدل قائم کرنے کے لیے آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے آئے، محمد سے لے کے مہدی تک سارے آئے، وہ اوپر انتظار میں بیٹھا ہے، یہ نیچے پردہ غیبت میں ہیں۔ آخر جب امام علیہ السلام پردہ غیبت سے ظہور فرمائیں گے تو حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، نازل ہو کے کیا کریں گے؟ ان کی تائید کریں گے، ان کے ہاں یہ جملہ ذرا تھوڑا سا ذہن میں نوٹ کیجئے، وہ آسمان والا آئے گا نا تو زمین والے کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا۔ تُساں کہیں دی بیعت ہے جو جی میرا خیال ہے حالی 5 منٹ سو 600 بیعت ہی نہیں ہوگی، یہ جڑی سوچی وجہ۔ اگر ابھی آپ 1 گھنٹہ سوچنے کے بعد یاد کریں گے کہ میں کسی کی بیعت میں ہوں، یہ بیعت ہے، ہیں تو یاد بھی ہوئے۔
اگر ذہن سے غافل ہو گئی تو وہ بیعت نہیں ہے، کچی بات ہے۔ تو اس لیے وہ کس کی بیعت کریں گے؟ آسمان والے آئیں گے، حضرت عیسیٰ تو کس کی بیعت کریں گے؟ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فضلہ سے۔ جب بیعت کریں گے تو کس کا حکم چلے گا؟ جس کی بیعت ہوتی ہے اس کا حکم چلتا ہے، یا جو بیعت کرتا ہے اس کا حکم چلتا ہے؟ جس کی بیعت ہوتی ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ شرف بخشا ہے کہ آپ کو اللہ نے ایسے امام کی امت بنایا ہے جس کو پوری کائنات پر حکم چلانے کا اختیار عطا فرمایا ہے، اور ہم ان کے کیا ہیں؟ غلام ہیں۔ بنیں گے غلام یا ہیں؟ بل بل سوچو، ہم غلام بنیں گے یا ہیں؟ غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام ہے، امام کے غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، امام کے غلام۔ یہ کہانی صحیح ہے نہیں ہے کہ دوسرے ہیں کوئی یہ گال منگی وے کچھ اپنی ہونی چاہیے بابا بلند صاحب۔ بس آخری بات، امام آئیں گے، ہم ان کی بیعت ہیں۔ اگر ہیں تو ہمیں آج بھی عدل سے محبت اور عدل کے لیے کوشاں ہونا چاہیے۔ یجنا آسن تاویل رلسوم۔ امام علیہ السلام نے آ کے کیا کرنا ہے؟ کیا قائم کرنا ہے؟ اساں جڑے انہاں دے اج غلام ہیں۔